مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ جب ہم قرآن کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک انٹرویو جیسا ہوتا ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمت کریں، ہمت مردہ مدد خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے گاہے بگاہے آپ کے سامنے دوحہ قطر میں امامت کے حوالے سے مختلف چیزیں رکھی ہیں، جس میں جہاں تک معلومات ہم سے ہو سکی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ کسی بھی حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، قرآن پاک کی تیاری کے حوالے سے، تسجیل کے حوالے سے، جو بھی اس کے حوالے سے معلومات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے حوالے سے میں اب تک آپ لوگوں کے سامنے 4 پارٹ بنا چکا ہوں۔ ان 4 پارٹ میں آپ کے سامنے کافی چیزیں رکھیں۔ تیسرے پارٹ میں ایک مہمان بھی میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا، حافظ حذیفہ عثمان صاحب، جو کتاب کا امتحان جنہوں نے پاس کیا تھا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ قرآن پاک کے امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں جو ائمہ اکرام اب پاس ہو چکے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کے سامنے کارگزاری رکھیں کہ کیسے ان کا قرآن پاک کا امتحان ہوا۔ اس لیے کتاب کے امتحان کی ترتیب تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور کتاب کے امتحان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 100 میں سے 70%، 80% ساتھی محنت کرتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے امتحان میں 100 میں سے 70-80% ہی ساتھی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے یہ ائمہ اکرام یہ رکھیں گے، اور پھر یہ آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ کیا چیزیں آپ جو ہے کمی کو دور کریں تاکہ آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آج جو ہمارے مہمان ائمہ اکرام جو پاس ہوئے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی جانی پہچانی شخصیت حافظ حذیفہ عثمان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کافی چیزیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب ان کا پچھلے ہفتے امتحان ہوئے اور ماشاءاللہ قرآن پاک کے امتحان انہوں نے پاس کیا ہے۔ انہی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہمارے مہمان ہیں حافظ عبداللہ الطاف الرحمن صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ قرآن پاک اور کتاب کا امتحان دونوں پاس کر چکے ہیں، اوقاف میں لگ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، امامت جو کہ فرائض جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ تیسرے ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد قاری صدیق صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ دونوں امتحان پاس کر چکے ہیں اور مسجد میں بھی لگ چکے ہیں اور ڈیوٹی میں انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان اکرام سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآن پاک سنائیں کہ قرآن پاک انہوں نے وہاں پہ کیسا سنایا، آپ لوگ بھی سنیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن پاک سنایا کہ امتحان میں پاس ہوئے۔ حافظ حذیفہ عثمان صاحب ہیں، ان کا قرآن پاک تو آپ تیسرے پارٹ پہ سن چکے ہیں، باقی جو 2 ہمارے مہمان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک سنائیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے مہمان حافظ محمد قاری صدیق صاحب سے کہ وہ قرآن پاک سنائیں، اپنی تلاوت سے ہمارے دلوں کو جو ہے منور فرمائیں۔ حافظ محمد قاری صدیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. آپ نے حضرت کی تلاوت سنی ماشاء اللہ کتنا عمدہ قرآن پاک پڑھ رہے تھا. ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کوشش کریں کہ حروف کی ادائیگی اور پھر مد کو کیسے کیا. پھر دیکھیں مد منفصل انہوں نے ہر جگہ چھوڑا ہے. اگر آپ اس کی عادت بنائیں گے تو مد منفصل آپ لوگ ہر جگہ چھوڑتے ہوئے جائیں, کرتے ہوئے جائیں گے تو ہر جگہ مکمل کرتے ہوئے جائیں ماشاء اللہ. دوسرے ہمارے مہمان حافظ عبداللہ الطاف الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی کچھ تلاوت سنائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے امتحان پاس کیا ہے, تو اپنے قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو جو ہے منور فرمائیں. حافظ عبداللہ الطاف الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر. تلاوت فرما رہے تھے حافظ عبداللہ الطاف الرحمان صاحب. اب میں جو ہمارے مہمان ہیں حافظ حذیفہ عثمان صاحب جو بھی حال ہی میں پچھلے ہفتے پاس ہوئے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا بھی امتحان دینے گئے تھے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طریقے سے انہوں نے امتحان لیا, کتابوں کے کس طریقے سے سوال کیے, یعنی جو بات ہمارے سامعین کے لیے فائدہ مند ہو آپ اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو سنیے اور پھر اسی طریقے سے اسی حوالے سے آپ لوگ کوشش کریے. اللہ پاک آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائے. حافظ حذیفہ عثمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد, اس طرح پچھلی بار ہم آئے تھے, باتیں ہوئی تھی کتاب کے بارے میں, تو اس بار ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ, قرآن کے امتحان کے بارے میں. فرق سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ ہم جب کتاب کا امتحان دینے جاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے نہیں بیٹھتے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں, ہم کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک انٹرویو جیسا ہوتا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شعور بھی چینج ہوتے ہیں, آپ کے ایکسپریشنز بھی چینج ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنا لباس دیکھنا چاہیے. ٹوپی, رومال اور ایک صوب پہننا چاہیے. پاکستانی کپڑوں میں نہ جائیں تو بہتر ہی ہے, صوب, رومال اور ٹوپی پہنیں. تو جب آپ جائیں گے, اندر جائیں گے تو آپ کو ایک کمرے میں لے کے جائیں گے, وہ کمرے میں جا کے آپ کو بٹھائیں گے. وہاں پر پھر ایک صاحب آئیں گے, وہاں سے اندر سے آئیں گے, آپ کے نام دکھیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ اقامہ اور یہ سب آپ پوچھیں گے, آپ کی تفصیلات پوچھیں گے, تو آپ ان کو اپنی تفصیلات بتائیں گے. تو پھر آپ کو بولیں گے کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ امتحان شروع ہوگا. باری باری ایک ایک کو بلایا جائے گا تو آپ اندر جائیں. جب باری باری اندر بلایا جائے گا تو آپ کا جب نمبر آئے تو آپ سب سے پہلے اندر جائیں, آرام سے جائیں, دروازہ کھولیں اور زور سے بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب تک وہ جواب نہ دیں تو آپ تھوڑا سا رک جائیں. جب وہ جواب دے دیں تو آپ آگے جائیں, تو آپ کرسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہتر ہے کرسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بیٹھیں نہ. وہ آپ کو بولیں گے بیٹھ جائیں, تو آپ بیٹھیں. پھر آپ جب بیٹھیں تو آپ کو سامنے پانی رکھا ہوگا, تو آپ کو بولیں گے پانی پی لیں.
تو آپ پانی پی لیں, اگر نہیں پینا تو نہ پئیں, مشکل نہیں ہے, لیکن بہتر یہ پانی پی لیں. پھر وہ آپ کو کتاب کچھ اور سوالات آپ کے ادھر دائیں ہاتھ میں پڑے ہوں گے, تو آپ کو بولیں گے ایک اٹھا کے دو. لفافے کی شکل؟ جی لفافے, بہت سارے لفافے پڑے ہوں گے, تو آپ کو بولیں گے ایک اٹھا کے دے دو. تو آپ وہ لفافہ اٹھائیں گے اور ان کو دے دیں گے. پھر وہ جا کر وہ ان کے ساتھ آدمی کھڑے ہوتے ہیں, وہ جا کر ان کو دے دیں گے. پھر آپ تھوڑا سا آرام کر لیں. پھر آپ سب سے پہلے آپ کو سوال یہی ہوگا سورۃ الفاتحہ جو ایک وہ ہے, تو آپ کو بولا جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. تو آپ تھوڑا سا سانس لیں, آرام سے بیٹھیں, سیدھا بیٹھیں, سکون کریں, پھر آپ شروع کر لیں. سورۃ الفاتحہ شروع کریں آرام سے, یعنی باقی سوالات کے حساب سے سورۃ الفاتحہ تھوڑا آرام سے پڑھیں, اور تھوڑا تجوید میں بالکل لحاظ کریں, کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں وہ بہت زیادہ تجوید, جی اور تجوید پر بہت وہ اثر. اگر آپ نے بالکل ٹھیک پڑھ لیا تو یعنی آپ نے آدھا امتحان کر لیا. وہ اندازہ یہیں سے کریں گے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کس طرح پڑھی ہے, آپ کو تجوید آتی ہے, آپ کے مخارج کیسے ہیں, آپ کے حروف کیسے ہیں, اگر ان کو آواز کیسی ہے. اگر اچھا لگا تو آپ باقی جو سوالات ہوں گے ان میں شاید آپ سے آدھا صفحہ سنیں. اور ویسے تو 5 سوال ہوتے ہیں, آپ سے 3 بھی پوچھ سکتے ہیں, اگر آپ نے اچھا پڑھا 4 بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ سے کتنے سوال پوچھے؟ میرے سے 4 پوچھے تھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ. جی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ. اور اگر ان کو تھوڑا وہ ہو جائے تو وہ پورے 5 پوچھیں گے. تو ان کی مرضی ہے, یعنی 6 بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کی مرضی جتنے پوچھیں ہیں جس میں. تو سب سے پہلا جب آپ سورۃ الفاتحہ ختم کریں گے تو ان میں سے ایک صاحب آپ سے پوچھیں گے, آپ سے پہلا سوال کریں گے میرے سے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سورۃ البقرہ میں ہے, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ پوچھا تھا. وہ آپ سے اتنا بھی بتا سکتے ہیں کہ بولیں گے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا, یا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سورۃ البقرہ, اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ پھر تھوڑا سوچیں سمجھیں ہاں کہاں ہے. پہلے آپ صفحہ دیکھیں, اس دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, اگر دائیں ہاتھ میں تو ہاں یہ دائیں ہاتھ میں, یہ کہاں پہ نیچے ہے, اس سے آپ کو یعنی غلطی نہیں آئے گی. پہلے دماغ میں جو ہے نا حاضر کرنا ہے. جی اس سے آپ کو غلطی نہیں آئے گی کہ کون سا صفحہ تھا کیا تھا. تو آپ نے یہ شروع کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, شاید آدھا صفحہ آپ سے سنیں, شاید پورا صفحہ سنیں, یا 1.5 صفحہ بھی سن سکتے ہیں. کسی سے 1.5 صفحہ پوچھتے ہیں. رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ رفتار تیز ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ ساتھی تھے انہوں نے گئے تو ترتیل شروع کر لی شیخ خلیل حسری کی. انہوں نے انہوں نے کچھ نہیں بولا, پورا سنا, پورا امتحان کیا, امتحان کے بعد بڑا فیل ہو گیا. آپ بہت سلو پڑھیں, آپ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ امام ہیں یعنی مؤذن ہیں. تو آپ کے پیچھے جو ہیں تو کہیں گے کہ آپ تھوڑا, آپ کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ تھوڑا تیز پڑھیں. اگر نہیں کہیں تو آپ خود تیز پڑھیں تاکہ بعد میں یہ نہ بتا دیں کہ آپ جی یعنی جیسے ائمہ حرمین جو ہے نا تراویح میں پڑھتے ہیں, اس کو فالو کر لیں. جی اس کو فالو کر لیں. جی پھر دوسرا سوال کیا وما قدر اللہ حق قدری اذ, وما قدر اللہ حق قدری اذ, یہ سورۃ الانعام میں آتا. تو یہ بھی ایک صفحہ سنا تھا, تو یہ بھی تھوڑا تیز پڑھا, یعنی تیز تھوڑا پڑھنا ہے تو انشاءاللہ. تجوید و لہجہ جی وہ ایک یعنی ایک غلطی بھی آ جائے تو آپ کو بول سکتے ہیں کہ یہ قاف کدھر آپ نے نہیں پڑھا, یہ قاف کیوں پڑھ لیا, اس سے تو معنی چینج ہوگی. تو آپ کو بول سکتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤ دوبارہ وہ حفظ کر کے آؤ, دوبارہ تیاری کر کے. اسی سے ان کو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بھی بہانہ ان کو ملے گا. یہ قاف کو قاف پہلے بولیں گے اس کا مطلب کیا, آپ نے پہلے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا, قاف پڑھ کے آپ اس میں ہی وہ ہو گیا تو بولیں گے بس جاؤ اسی. جی تو تیسرا سوال پوچھا تھا سورۃ الانعام میں, دوسرا تھا. تیسرا سوال سورۃ الاحقاف میں پوچھا تھا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ. تو جی ادھر سے آدھا صفحہ سنا تھا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. تو یہ آدھا صفحہ میں نے پڑھا تو وہ صحیح طرح یعنی انہوں نے بولا. پھر جو چوتھا سوال تھا وہ فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ سورۃ العنکبوت میں سے تھا, وہ بھی آدھا صفحہ سنا تھا انہوں نے. تو جب آدھا صفحہ ختم کیا تو انہوں نے بولا کھڑے ہو جاؤ, خود بولا کھڑے ہو جاؤ. لیکن اگر آپ کو کھڑے ہونے کا نہ بولیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اذان کے لیے. یعنی جب وہ بولیں اذان دو تو اذان کیسے دینی؟ وہ پہلے بولیں گے قم اذن, اگر بولیں گے اذن تو آپ نے کھڑا ہونا ہے, اگر قم بولا تو اس کا مطلب ہی کھڑے ہونا ہے. اچھا ویسے بولے اذان دو تو بیٹھے کیا؟ نہیں بیٹھے نہیں دینا, وہ آپ کو بولیں گے بیٹھے کون سی اذان ہوتی ہے. اچھا لازم کھڑے ہو کے. سامنے کرام اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ اذان دینے کا بولیں کہ میں اب یعنی جب قرآن پاک امتحان ہو جائے تو جب اذان دینے کا بولے تو کھڑے ہو کے آپ کو اذان دینی. جی کھڑے ہو کے اذان دینی, اور انگلیاں کان میں وہ جو جی, اور منہ تھوڑا سا سیدھا اس طرح کھڑے ہو کے کرنا ہے, اور حی علی الصلاۃ میں اس طرف, اور حی علی الفلاح میں. اور آپ نے یعنی وہ دیکھیں گے کہ اذان دینے کا طریقہ اس کو آتا ہی نہیں آتا. جی اور اذان الفجر دینی, الصلاۃ خیر من النوم بھی اس میں بولنا ہے, یعنی ضروری ہے الصلاۃ خیر. جی اس طرح پورا پھر پڑھیں گے, آپ کو بولیں گے اقامت دیں, پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر دینا. ایسے نہیں کہ آپ نے ہاتھ ابھی بھی رکھا ہوا ہے اندر,
ہاتھ نیچے کرنا, پھر قد قامت الصلاۃ, قد قامت, یعنی تھوڑی رفتار بہت اذان سے کافی تیز ہونی چاہیے. اس طرح نہیں اقامت دینے کا طریقہ ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اذان کس طرح دے رہے ہیں, اقامت کس طریقے سے. بہت اچھا. اور کچھ ساتھی دو بار بولتے ہیں اللہ واللہ, اذان اقامت کو اذان کی طرح دیتے ہیں. پاکستان میں جس طرح ہمارے دوسرے ملک میں ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دینا, جہاں جیسے یہاں عربی ممالک میں ہوتا ہے ایک دفعہ دینا. تو یہ پوچھیں گے, پھر آپ کو بولیں گے بیٹھ جاؤ, پھر آپ بیٹھیں گے, پھر ایک آپ سے ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ سوالات کریں فقہ عقیدہ کے بارے میں, ہو سکتا ہے آپ سے بس 5-6 کریں یا 2-3 کریں. اس طریقے سوال پوچھیں, کیا پوچھیں گے فقہ عقیدے میں, یعنی کچھ کیا سوال کریں گے؟ یعنی آپ سے پوچھ سکتے ہیں من هم الواقفہ وما حکمهم, تو آپ نے بتانا الواقفہ هم الذین یقولون لا نقول وکلام اللہ, جی ولا نقول مخلوق. پھر اس آگے بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں, یعنی بلکہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں هل یکرہ اذان المحدث, وہ بولیں گے, آپ بولیں گے لا یکرہ اذان المحدث بل اقامت. پھر پوچھیں گے لماذا یکرہ اذان الاقامہ, آپ بولیں گے ما یقدر, یعنی آپ جا کر وضو نہیں کر کے آ سکتے, یعنی ٹائم نہیں ہوتا وضو کرنے کا. تو جی اس طرح اس کے علاوہ فقہ کے سوال جیسے فقہ کے سوال ارکان پوچھ سکتے ہیں, زیادہ تر ارکان الصلاح پوچھتے ہیں اور نواقض الوضو پوچھتے ہیں. پھر لیکن پوری کتاب بالکل سامنے, جی بالکل, جی کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا صبر کریں, بیٹھیں, پھر آپ کو بول دیں گے کہ امتحان ہو گیا ہے. پھر آپ کو اگر چاہیں تو اس وقت بتا دیں گے, چاہیں تو بعد میں بتا دیں گے کہ, لیکن پتہ چل جاتا ہے اس ٹائم کہ وہ بتا. جی وہ اصل میں اگر اذان تک آپ پہنچ جائیں پھر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اذان تک پہنچ گئے یعنی ہو گیا. تو اگر آپ وہاں پہ پھنس گئے کتاب میں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتاب میں تو میں پھنس گیا ہوں. اس طرح یعنی کتاب کو بھی یاد رکھنا, یعنی اس وقت تک یعنی اس کا مراجعہ کرتے رہنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. جی جی حافظ حذیفہ عثمان صاحب کافی دیکھیں کتنی قیمتی گفتگو انہوں نے فرمائی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی کارگزاری بتائی. یہ ساری کارگزاری اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی حساب سے آپ لوگ تیاری کریں. تو میں حافظ عبداللہ صاحب آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ جو امتحان دینے گئے تھے, قرآن پاک کا امتحان دینے, تو قرآن پاک کے امتحان میں آپ سے سند مانگی تھی. اس نے اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اسناد مانگتے یا نہیں مانگتے, تو آپ جو قرآن پاک کے امتحان دینے گئے تھے تو آپ سے ان لوگوں نے سند یا اسناد طلب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس سال امتحان دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا, اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. شیخ نے سوال کیا کہ سند کے بارے میں, تو سند کی اصل میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. کتنے آدمی آتے ہیں سند لے کے, شیخ اسامہ وغیرہ وغیرہ بہت قاری کی, لیکن بڑے شیخوں کی, لیکن ادھر تجوید ان کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ فیل کر دیتے ہیں. سندوں کو نہیں, سندوں کو اگر آپ دکھائیں گے بھی وہ بولیں گے پڑھ کے آؤ دوسرے شیخ کے پاس, پھر وہ ایسے بولتے ہیں. پھر اگر قرآن تجوید صحیح ہے, قرآن کچا ہے, پھر بھی فیل کر دیتے ہیں. اسی لیے کہ دونوں چیزوں میں محنت کرنی چاہیے, تجوید میں اور قرآن پکا ہونا چاہیے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. السلام علیکم. اچھا حافظ عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے حافظ تو آپ ماشاءاللہ عالم تو نہیں ہو نا؟ نہیں. اچھا, تو آپ عالم نہیں ہو, آپ نے عربی نہیں پڑھی ہے, لیکن دونوں کتابیں عربی میں بھی تھیں, فقہ کی بھی اور عقیدے کی بھی, تو آپ نے اس کی تیاری کیسے کری؟ آپ کے لیے تیاری کرنا کیسے ہوئی تھی؟ میں نے جو ہے نا کتاب جو ہے معنی سے پڑھا شیخ فاروق کے پاس, اور ان کو پھر میں نے زبانی یاد کیا. پھر زبانی یاد کیا, شیخ نے بولا زبانی یاد کرو, شیخ نے محنت کی الحمدللہ کتابوں میں. زبانی آپ نے تعریفات یاد کری فقہ کی, یا کیا یاد کی؟ یعنی وہ صرف رٹا اور صرف پورے مسائل یاد کر کے پھر وہ زبانی یاد کی ہے میں نے. یاد کرنا آسان تھا یا مشکل تھا, یا کیا تھا؟ نہیں, کتاب تو یاد کرنا آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے. محنت کرنی ہے تو پھر آسان ہے, جو محنت نہیں کرے گا اس کے لیے مشکل ہے. ماشاءاللہ ابھی آپ مسجد میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. جی الحمدللہ, قبول فرمائے. آمین, جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ. دیکھیں یہ حافظ عبداللہ صاحب نے جو ہے نا اسناد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے کہ اسناد کو اصل یہ ہے کہ ہم نے خود سند بننا ہے, خود آپ کو جو ہے نا تجوید, لہجہ, انداز اور پختگی یہ ہونی چاہیے. تو میں اپنے تیسرے مہمان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی امتحان دیا ہے ماشاءاللہ, دونوں امتحان پاس کیے اور آج کل الحمدللہ مسجد کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, تو یہ اپنے تجربے سے کیا بات ہمارے سامنے رکھیں گے, تو ان سے پوچھتے ہیں کیا بتانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حذیفہ نے سمجھایا اور فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی بہت اہمیت ہے امتحان میں, جس کو اختبار شفوی بولا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ پہلا سوال ہوتا ہے امتحان میں, اور اس میں سب سے زیادہ سختی وہیں کی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ میں, کہ تجوید بھی ٹھیک ہو, آواز بھی اچھی ہو, لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ فاتحہ سن کے واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کو تجوید پسند نہیں آتی. جی, یا کبھی کبھار تو 2-3 بار سورۃ الفاتحہ ہی سن لیتے ہیں.
اچھا تجوید میں کیا چیز صحیح ہونی چاہیے، یعنی کیا زیادہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں؟ جی جو کچھ حروف ہیں جیسے حرف باد ہو گیا، ہم لوگ ذات بولتے ہیں، اور اغواد بھی ہو گیا، اس کو بھی زائی ذال، ان چیزوں کو صاف حروف میں بیان کرنا چاہیے. جیسے کچھ کلمات ہیں قرآن میں جیسے وغضض من صوتک، وغضض ہم لوگ وغضض بولتے ہیں، مغزوز بولتے ہیں. جی 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 اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور تو وہاں پہ کیا بولنا ہے، وہاں پہ کس طرح پڑھنا نہیں جیسے خالص حرف الضاد ہے، ضاد ہی پڑھنا جی جی جو خالص حرف الضاد ہے. اور باقی کلمات بھی ہیں قرآن میں جیسے وقد فرضتم، اس میں بھی بعد میں. اچھا ماشاء اللہ آپ بھی حافظ ہی ہیں، خالی عالم نہیں ہیں آپ. تو دونوں کتاب کی تیاری آپ کے لیے کیسے آسان تھی یا مشکل تھی، یا کیا کس طریقے سے آپ نے تیاری کری؟ جی الحمدللہ اتنی مشکل نہیں تھی، بس کتاب کو پڑھا سمجھا یاد کیا، اور الحمدللہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے. جی انسان جتنا محنت کرے اس کے لیے جی جی بالکل صحیح صحیح. قرآن سے حوالے سے ایک دوسری تجوید کی غلطی یہ اکثر نکالتے ہیں کہ اخفا میں اکثر لوگ یا تو پورا باریک کرتے ہیں، اخفا پورا گنہ جو ہے نا باریک کرتے ہیں، یا جو موٹے حرف ہے یعنی جو باریک موٹے ہیں اور باریک میں فرق ہونا چاہیے. اگر خصد و تنقض یہ حرف آ گئے تو اس میں گنہ موٹا ہونا چاہیے، اخفا موٹی ہونی چاہیے. اس میں جیسے من قبل اوپر چھینکنا ہے، تو پھر اگر باریک حرف آ جائے جیسے ان کلو یا فمن تاب، ایسے اس میں بھی تھوڑا دھیان. جی معزز سامعین کرام، یہ تینوں حضرات نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے اور مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ ہم لوگوں کو اپنی صحیح رکھنی ہے، اور پھر حروف کی ادائیگی، پھر حروف کے موٹے پتلا ہونا، اور پھر جیسے اخفا کا بتایا حافظ عبداللہ نے کہ اخفا بھی جو ہے نا آپ لوگ صحیح طریقے سے کرنا ہے. یعنی جس نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر موٹا حروف اخفا کا آ رہا ہے جیسے صاد قاف ضاد، تو وہاں اخفا کا غنہ موٹا کرنا ہے. اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کا حرف پتلا آ رہا ہے جیسے شین تا کاف، اس طریقے سے دال، تو وہاں پہ غنہ پتلا کرنا ہے. اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، بس یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی کہ آپ لوگ کوشش کریں، تیاری کریں، ہمت کریں. ہمت مردہ مدد خدا. اللہ پاک آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.